ویران، مشکل اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے ہم سردشت کلانچ پہنچے۔ یہ ایک پسماندہ لیکن خوبصورت علاقہ ہے جہاں فطرت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ وہاں پہنچتے ہی میری خواہش پر چاچا رئیس نے ہمیں بلوچی روایتی پرانی نان بنانے کا عمل دکھایا۔ یہ نان جو موٹی اور باری ہوتی ہے 1 گھنٹے میں تیار ہوتی ہے اور کم از کم 5 افراد کے لیے بھی کافی ہوتی ہے۔ چاچا رئیس نے ہمارا دسترخوان روایتی اور مزیدار بلوچی کھانوں سے سجا دیا، جس میں پرانی نان کے علاوہ دیگر مقامی پکوان بھی شامل تھے۔ کھانے کے بعد ہم سردشت کے واحد پرائمری اسکول کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ جان کر افسوس ہوا کہ سردشت اور اس کے گردنواح کے تمام دیہات، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 3000 ہے، یہاں ایک بھی مڈل اسکول موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے 80% طلباء پرائمری کے بعد اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ پسنی جو قریب ترین شہر ہے، یہاں سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے اور زیادہ تر لوگ مالی مشکلات کے باعث اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجنے سے قاصر ہیں۔ صرف وہ بچے جن کے رشتہ دار شہروں میں رہتے ہیں اپنی تعلیم جاری رکھ پاتے ہیں، جبکہ باقی طلباء، خاص طور پر بچیاں، ناخواندگی کے اندھیروں میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ علاقے میں بڑھتی آبادی کے پیش نظر لڑکیوں کے لیے ایک مڈل اسکول اور لڑکوں کے لیے ایک ہائی اسکول کی اشد ضرورت ہے۔ سردشت کلانچ بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہے۔ یہاں نہ تو پانی اور بجلی کی سہولت ہے، نہ ہی مناسب سڑکیں، نہ تعلیمی ادارے یا صحت کے مراکز موجود ہیں۔ جدید دور کے باوجود یہاں کے لوگ موبائل انٹرنیٹ تک سے بھی محروم ہیں۔ علاقے کی معیشت بارشوں پر منحصر ہے اور اگر بارش وقت پر نہ ہو تو لوگ اپنے مویشیوں اور کھیتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جدید زرعی تکنیک اور سہولیات کا فقدان بھی ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اور اس سلسلے میں حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کی جانب سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سردشت کلانچ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو سنجیدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ علاقے میں اسکولز، اسپتال اور زرعی تربیتی مراکز کے قیام کے ساتھ ساتھ پانی اور بجلی جیسے سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔